بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین باتمکین، ARYQ TV پہ آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری پروگرام ترتیل القرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ارشاد ربانی ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 129 میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ دعا ابراہیمی بھی ہے اور مقصد بعثت نبوت کے اندر رب کائنات نے اس کا ذکر فرمایا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ رب کائنات وہ برگزیدہ رسول عطا فرما دے کہ جو قرآن کی آیات پڑھے اور ہمیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ہمارے نفوس کو، قلوب کو، اذہان کو مزکہ کر دے، پاک کر دے۔ بے شک تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ابن حبان کی روایت ہے، طبرانی کے اندر بھی رقم ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت عطا فرمائیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے اللہ کے خوف، اللہ سے ڈرنے کی وصیت عطا فرمائی۔ عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور مزید وصیت عطا فرمائیں۔ تو فرمایا کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھو اور ساتھ یہ خوشخبری عطا فرما دی۔ فرمایا فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ یہ زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا، اور وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، اور آسمان میں نیکیوں جمع کرنے کا ذخیرہ بن جائے گا۔ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام میں بہت بڑی علمی روحانی شخصیت حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ جلوہ فرما ہے، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے عالم اسلام کی عظیم قاری قرآن، عظیم درسگاہ جامعہ نعیمیہ کے استاد محترم، زینت القرہ، فخر القرہ، قاری محمد رفیق نقشبندی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسا قبلہ آپ سے آغاز کریں گے، آیات بینات کا نور عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ماشاءاللہ۔ ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة۔ اللہ اللہ اکبر۔ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة۔ اللہ اکبر۔ واعلموا أن الله مع المتقين۔
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ قاری صاحب سبحان اللہ. ويحرمونه عاما ليواتعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ماشاء اللہ. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محترم قاری صاحب اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. بارک فی صوتک. اب ناظرین کرام ان پڑھی گئی آیات بینات کی روشنی جو ہم پر ڈالیں گے میں ملتمس ہوتا ہوں علامہ محمد شہزاد مجدی صاحب سے. بسم اللہ. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سورہ توبہ ہے 10واں پارہ ہے آیت نمبر 36 سے قاری صاحب نے تلاوت کی ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. ٹھیک ٹھیک. یہ جو سال کا پورا چارٹ ہے یہ اللہ رب العزت نے خود ہی قرآن پاک میں بیان فرما دیا. سبحان اللہ. 12 مہینے جو ہیں قرآن پاک کا جو تاریخی پہلو ہے یہاں اس آیت میں بیان ہوا ہے. جی یہ قرآن پاک نے جو علم التاریخ کو بیان کیا ہے ٹھیک. کیونکہ یہ ایک بڑا سوال تھا کہ کیا ہسٹری کا علم قرآن میں ہے، جی تاریخ کا علم. ٹھیک. تو قرآن وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں کسی مورخ کی رسائی ہے ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے کہ یہاں جو بیان کرنے والی ذات ہے وہ خود کریٹر ہے، خود خالق ہے، آہا سبحان بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہے. تو تاریخ کو اس سے بڑھ کے اور اس سے بہتر کوئی جانتا نہیں ہے جس نے اس چیز کو کریٹ کیا ہو، بے شک. اس کو پیدا کیا ہو، اس کو تخلیق کیا ہو. لہٰذا وقت کا خالق اللہ رب العزت ہے. بے شک. تو وقت کی تقسیم بھی رب کائنات نے بیان فرمائی. سبحان اللہ. سال کا چارٹ بیان کر دیا کہ جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا اسی دن مہینوں کی گنتی 12 مقرر فرما دی تھی. اللہ اور یہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو درج کر دیا تھا. منہا اربعۃ حرم، پھر ان 12 میں سے 4 کو حرمت والے بنایا. بے شک بے شک. 4 حرمت والوں میں سے ایک مفرد ہے اور 3 متواتر ہیں. ٹھیک. مفرد رجب کا مہینہ ہے جی. جو الگ آتا ہے، سیپریٹ آتا ہے. ٹھیک ہے یہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں. ٹھیک ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا رجب مضر الذی بین جمادی و شعبان. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ عرب میں کچھ قبیلے ایسے تھے جو رمضان کے لیے بھی رجب کا لفظ استعمال کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب مضر، بنو مضر جس کو رجب کہتے ہیں میں اس رجب کی بات کر رہا ہوں. اللہ سبحان اللہ. تو فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی تھی. حضرت ابو بکرہ نفیع بن حارث رضی اللہ عنہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ لکھنے پڑھنے والے یہ غلط فہمی پیدا کر دیتے ہیں اور ان کو ابو بکر لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. ان کی کنیت ہے ابو بکرہ. اللہ اکبر اللہ. ابو بکرہ اور اس میں گرامی ہے نفیع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. بخاری کی
اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کے وہ راوی ہیں، اور اس وقت حضور علیہ السلام کی سواری کی جو لگام ہے وہ ان کے ہاتھ میں تھی۔ اللہ اکبر۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار یہ اعلان فرما رہے تھے جی جی، کہ اے لوگو ان الزمانہ قد استدارا کہیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج وقت گھوم کر دوبارہ اپنی اس اصل ترتیب پہ آ گیا ہے، اصل تقویم پہ آ گیا ہے جس پر اللہ رب العزت نے اس کو روز ازل بنایا تھا، واہ واہ واہ۔ جب زمین و آسمان کو بنایا تھا۔ وجہ اس کی کیا تھی اس بیان کرنے کی؟ اور فرمایا پھر اللہ رب العزت نے سال کے مہینوں کو 12 کی گنتی پہ ترتیب دیا، اور ان میں سے 4 کو حرمت والا بنایا، اور ان میں سے 1 کو مفرد رکھا، 3 کو متواتر۔ یہ پوری مسلسل حدیث پاک بیان ہوئی۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ یہ ارشاد فرمانے کی جو آیت نمبر 37 میں یہاں بیان ہوا، جی، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ۔ اب یہ کیا کرتے تھے؟ فرمایا ان کا مہینے کی گنتی کو آگے پیچھے کرنا اور اس ترتیب کو بدل دینا، قرآن نے کہا ہے زیادۃ فی الکفر، جی جی، یہ کفر بھی نہیں ہے، کفر میں بھی زیادتی ہے، اللہ اللہ کفر اکبر۔ در کفر ہے جی جی، کہ اللہ کے بنائے ہوئے چارٹ کو ڈسٹرب کر دیتے تھے یہ لوگ۔ وجہ اس کی کیا ہوتی تھی کہ ان کا چونکہ حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال سب چیزیں منع ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا کرتے تھے جب جھگڑا کرنا ہوتا، لڑائی کرنی ہوتی تو مہینوں کی ترتیب کو بدل دیتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اور حج کے موقع پہ گدھے پہ سوار ہو کے ان کا ایک سردار آتا اور وہ لوگوں میں عام اعلان کرتا پھرتا، ہر طرف جاتا، ہر قبیلے اور ہر گروپ میں جاتا اور کہتا کہ لوگوں اس سال محرم سفر ہوگا اور سفر محرم ہوگا۔ جی جی، اس کے نتیجے میں وہ ترتیب بدلتے بدلتے یہ حال ہو گیا صحیح، کہ حج ذوالحجہ کے علاوہ کئی مہینوں میں ادا ہو رہا ہوتا تھا، اللہ اکبر، صحیح، لوگ اس کو ادا کرتے رہتے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اس موقع پر جب آقا کریم علیہ السلام نے حج ادا فرمایا جی، تو اللہ رب العزت نے یہ کمال اور یہ برکت اس وقت میں رکھی صحیح، کہ وقت کو گھما کے واپس اس کے اصل مقام اور تقویم پہ پہنچایا۔ کیا اور کہنا ہے؟ آقا علیہ السلام نے پھر اعلان فرما دیا سبحان کہ اللہ، آج سے اصل ترتیب پہ وقت واپس لوٹ آئے۔ کیا کہنے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ پھر اس کے بعد تلاوت کی جانب بڑھیں گے اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے، پروگرام ترتیل القرآن میں آپ شامل ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ ترمذی کی اور دارمی کی روایت ہے، کریم آقا نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخارب، فرمایا کہ جس دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے وہ ایک خراب گھر کی طرح ہے۔ ابھی مجدد صاحب ماہ و سال پہ بات کر رہے تھے اور مجدد صاحب کی شورى آفاق ایک تصنیف میرے ہاتھ میں ہے، اسلامی سال کے روشن دن اور درخشاں راتیں، اس کے اندر بھی پورے ماہ و سال کا ذکر ہے، مجدد صاحب نے کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ میں تلاوت کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب۔ آئیے آیات ربانی سے اپنے قلوب کو معطر کرتے ہیں۔ بسم اللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللہ اللہ اکبر۔ إنا عرضنا الأمانة على
السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان کیا کہنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ قاری صاحب. اللہ اکبر. إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام، پڑھی گئی آیات بینات کے معارف اور خزانے حاصل کرنے کے لیے بڑھتے ہیں مجدد صاحب کی جانب. جی بسم اللہ. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری صاحب نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 سے پڑھا ہے، 22واں پارہ ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. ٹھیک ٹھیک. سچی بات کہو، تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. جی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی. بڑی معروف اور مشہور آیہ کریمہ ہے، نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو یہ یاد رہے کہ ہم نے سچی بات کہنی ہے، ٹھیک. جھوٹی بات نہیں کہنی. اللہ سے ڈرنا ہے. یعنی کوئی بھی معاملہ کرتے ہوئے اس مفہوم کو اور اس حکم کو ذہن میں رکھنا صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ خطاب ایمان والوں سے ہے. جی جی. اور یہ آیات جب قاری صاحب میں سنتا ہوں تو مجھے اکثر حافظ شیرازی رحمۃ اللہ کا شعر یاد آتا ہے. انہوں نے کہا تھا، آسماں بار امانت نہ توانست کشید، قرۂ فال بنامے من دیوانہ زدند. کیا کہنے. یہ جو اگلی آیت کریمہ ہے، جی جی. آیت نمبر 72، جس میں امانت کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے زمین و آسمان پر ایک امانت پیش کی تھی، ٹھیک. تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے. اللہ اکبر. اللہ کے احکام کی جلالت و ہیبت کی وجہ سے زمین و آسمان بھی لرز گئے تھے. جی جی. فحملها الانسان، تو انسان نے اس کو اٹھا لیا تھا. اللہ. انہ کان ظلوما جہولا. حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ جس امانت کو زمین و آسمان نہ اٹھا سکے، وہ جو پرچی تھی، قرہ تھا، قرہ فال تھا، وہ مجھ دیوانے کے نام نکلا. اللہ اکبر. واہ واہ. کیا بات. تو بظاہر تو یہ دیوانگی تھی نا وہاں، جی جی. کہ زمین و آسمان اور پہاڑ جس امانت کو نہ اٹھا سکیں تو انسان آگے بڑھ کے کہے کہ جناب میں اس کو اٹھا لیتا ہوں. تو ایک تو یہاں پر سچی بات، قولوا قولا سدیدا کی بات کی گئی ہے. اس میں ظاہر ہے عام طور پہ سچ بولنا یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے. سبحان اللہ. فرمایا صدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا. اللہ. اور فرمایا سچ تمہیں نیکی کی طرف لے جاتے ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. جھوٹ جو ہے وہ تمہیں ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے اور ہلاکت بندے کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ سچ کا التزام و اہتمام کس درجے میں اسلام نے کیا ہے. فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے، اللہ. خود تصدیق و تحقیق نہ کرے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کرتا اور صحابی بھی بیان کرتا تو میں اس سے گواہ طلب کرتا تھا، اللہ. سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان سے گواہ نہیں، کیونکہ وہ صدیق ہیں، صدیق. اللہ وہ تو خود اتھارٹی ہیں، لہذا ان سے نہیں. لیکن ان کے علاوہ کوئی سناتا تو میں پوچھتا کہ تم نے اکیلے ہی سنا تھا یا تمہارے علاوہ بھی کسی اور نے سنا. حضرت سیدنا فاروق اعظم اس معاملے میں ویسے ہی بڑے جلالی تھے، لیکن اس معاملے میں تو انتہائی حساس تھے، کیونکہ حدیث نبوی قاری صاحب دین ہے. جی ٹھیک ٹھیک. حدیث دین ہے. دین ہے. تو ہمارے صحیح مسلم شریف کے مقدمہ میں امام مسلم لکھتے ہیں الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء وما شاء. اللہ. یہ کتاب جس کا آپ نے تعارف کروایا ہے، اس میں اصل میں یہی اہتمام ہے. یہ میرا ریسرچ تھیسس ہے، ایم فل کا تھیسس تھا. ٹھیک. اور یہ اسی پر تھا کہ جو احادیث موضوع اور وضعی اور من گھڑت ہیں اور معاشرے میں ان کا چلن عام ہے، اور عام واعظین اور ہمارے نقیب حضرات، ہمارے نعت خواں حضرات اور ہمارے غیر محقق اور کم علم جو واعظین ہیں،
وہ اس کو فضائل کے باب میں چلائی جاتے ہیں اور بیان کری جاتی ہیں، کرنے کیونکہ فضائل میں حدیث ضعیف بالاتفاق قبول کی جاتی ہے، صحیح۔ لیکن حدیث موضوع کو بیان کرنا حرام ہے۔ جی 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 اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، امام ابن حبان نے لکھا ہے، لا یحل روایتہ الا لبیان وضعہ، اللہ اس کی روایت بھی حلال نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی وضعیت بیان کرنا مقصود ٹھیک ہو، ٹھیک کہ یہ منع ہے اور یہ ناجائز ہے اور یہ گناہ ہے اور یہ حدیث نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے، اور ہمارے ائمہ نے اس لیے لکھا کہ الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء وما شاء، ہم وہ امت ہیں جن کا دین الحمدللہ بالاسناد آیا ہے۔ اللہ ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے غائب بھائی آواز آئی جی اور میں نے بیان کر دیا اور میں نے سنا، یہ اٹکل پچو دین نہیں ہے۔ نہیں ہے، نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ کی زبان سے آیا، زبان وحی ترجمان سے آیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اچھا آقا مفتی صاحب، کریم بہت سی احادیث ہیں، میں ذرا روکوں گا کہ بہت سی ایسی احادیث ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بلال حبشی نے اذان نہیں دی تو فجر نہیں ہوئی، یہ موضوع روایت یہ موضوع روایت ہے۔ موضوع اور جعلی اس طرح روایت۔ سرکار دو عالم پہ کوڑا پھینکا گیا، یہ موضوع روایت ہے، اور ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ جی یہی تو میں عرض کر رہا ہوں۔ جی جی اس زمانے میں قاری صاحب یہ ہوتا تھا، 40 ہجری میں یہ فتنہ وضع حدیث شروع ہوا ہے، 40 ہجری میں سیدنا علی المرتضیٰ، آپ سوچ لیں آج 1442 ہجری ہے، اللہ اکبر۔ یعنی 1402 سال سے اس فتنے سے امت ٹکرائی ہوئی ہے، اور پھر اس میں باہر سے نہیں اندرونی فتنے بہت زیادہ تھے۔ لوگ اسلام کے لبادے میں آئے، ابن سبا پارٹی آئی اور انہوں نے آ کے اپنی من منشا، اپنی مرضی کی چیزیں اس کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے اور لوگوں میں عام کرنے کے لیے اس کو ایڈ کیا اور ڈال دیا۔ یہاں تک تھا، اور ائمہ نے لکھا ہے کہ ایک ہریسہ فروش تھا، جی جی اس کا ہریسہ نہیں بکتا تھا، اس نے ہریسے کی فضیلت میں ایک حدیث گھڑ کے اپنی دکان پہ لگا دی کہ ہریسہ کھایا کرو، اس سے تم میں 40 مردوں کی طاقت آ جائے گی یا 400 مردوں کی طاقت آ جائے گی۔ تو یہ بھی رویہ تھا۔ ایک بچہ آیا گھر روتا ہوا، کیا ہوا؟ اس نے کہا جی استاد صاحب نے مارا ہے۔ تو اس کے باپ نے معلمین اور قاری صاحبان کی مذمت میں حدیث گھڑ دی کہ میری امت کے جو قاری بچوں کو ماریں گے وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ وہ رویے تھے، وہ حالات تھے، اور کسی نے اپنے مسلک کو اور اپنے فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے اس نے حدیث گھڑ دی۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے اس فتنے کی روک تھام کے لیے خود ہی اس وقت التزام کیا اور فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات قصداً منسوب کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علیاذ باللہ۔ ناظرین کرام، صداقت کی مثال آپ اندازہ کریں کہ کفار مکہ جو نبی کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے تھے لیکن آپ کے صادق ہونے کو مانتے تھے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ترتیل القرآن۔ دارمی کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من احب القرآن فلیبشر، فرمایا کہ وہ شخص، اس کے لیے خوشخبری ہے جو قرآن سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ایک لفظ کے تغیر کے ساتھ فرمایا من قرأ القرآن فلیبشر، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو قرأت قرآن کرتا ہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں قرأت قرآن کی جانب، ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم
اللہ والله معكم ولن يتركم أعمالكم صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، پڑھی گئی آیات بینات کے ترجمہ و تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ محمد ہے قاری صاحب، 26واں پارہ ہے، ٹھیک، اور آیت نمبر 33 ہے، بڑی مشہور آیت ہے. اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو ٹھیک، اور رسول کا حکم مانو اور اپنے عمل باطل نہ کرو، اللہ اکبر، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. نہ کرو. ایک تو ہے عمل نہ کرنا، جی، ایک ہے عمل کر کے اس کو برباد کر دینا. اللہ اکبر. محنت بھی کی، فرق ضائع دیکھیے. کر. ہاں دیکھیے، ایک ہے وہ ہے اس نے نماز پڑھی نہیں، ٹھیک ہے، ایک وہ ہے کہ اس نے پڑھی اور قرآن کہہ رہا ہے فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. صاحب سارا اہتمام کر لیا، التزام کر لیا، پریکٹس بھی کر لی، وقت بھی دے دیا، عبادت بھی کی، لیکن نتیجہ ٹھیک، الٹ نکلا اور گناہ کی شکل میں نکلا اور پکڑ کی شکل میں اور وعید کی شکل میں برآمد ہوا. اس کی ریزن کیا ہے قرآن نے بیان کی. اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اور ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. عبادت اگر کرنی ہے اور اس پہ اجر و ثواب چاہیے تو پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام کی پیروی کرنا ہوگی، اللہ اکبر. ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا. یعنی قرآن کی یہ ساری آیات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی طرف ہم کو مائل کر رہی ہیں، اور اس طرف ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو یہ حبیب دیں وہ لے لو، جی، اور جس سے روک دیں اس کو چھوڑ دو. چھوڑ دو. یہی دین ہے. ٹھیک، جو ہی آپ نے اپنی منشا اور اپنی مرضی کو اس میں شامل کر لیا، جی جی، وہاں دین نہ رہا، وہاں عبادت نہ رہی، اور اس پر پھر اجر و ثواب کیسا. تو اصل مقصود کیا ہے؟ وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. بے شک بے شک. جب آپ اس سے ہٹ کے کچھ کرتے ہیں اور اپنی مرضی کو اس میں شامل کر دیتے ہیں تو پھر وہ عبادت نہیں رہتی. اللہ کے نزدیک عبادت کا تصور یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرما دیا تھا صحابہ کرام کو کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. بے شک بے شک. نماز نہیں پڑھنی، جی جی، نماز اس طرح پڑھنی ہے جیسے میں پڑھتا ہوں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. میری اداؤں کو ادا کرنا. سبحان اللہ. اور اس آیت کریمہ کے شان نزول میں بھی مفسرین نے لکھا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس وقت بھی کچھ لوگ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہتے تھے، اور جب آقا کریم علیہ السلام نے ان کو دعوت پیش کی تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اللہ کے گھر میں ہیں اور ہر وقت اس کی بندگی میں لگے ہیں اور شرک ہم نہیں کر رہے ہیں، وحدہ لا شریک کو مان رہے ہیں. آپ ہمیں اب کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ اللہ اب اور ہم کیا کریں؟ جائیں کافروں کو دعوت دیں، مشرکوں کو. جی جی، تو رب کریم نے ان کا جواب خود دیا تھا ٹھیک ٹھیک، کہ پہلا پروگرام اب چینج ہے. صحیح ہے. پہلے تو اللہ اللہ کرتے تھے تو اس پہ اللہ خوش ہوتا اور اجر دیتا. اب پروگرام چینج ہو گیا. اب اللہ کی محبت اور اللہ سے کی جانے والی محبت مشروط ہو گئی ہے اس کے محبوب کی اتباع و اطاعت سے. کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان. اب فرمایا تم نے ذکر بھی کرنا ہے تو میرے محبوب سے پوچھ کے کرنا ہوگا، واہ واہ، اور میرے محبوب کے طریق پر کرنا ہوگا. سبحان اللہ. جب ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں نا قاری صاحب تو پھر موضوع روایتیں اور جعلی روایتیں ہمیں لبھاتی ہیں. جی جی، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ پہلے رجب کا روزہ رکھیں گے تو اتنے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اتنے ہزار نفل پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا. دوسرے دن کا رکھیں گے تو ایک موضوع روایات کی لمبی لسٹ ہے جو رجب کے حوالے سے، شعبان کے اور سال کے دوسرے مہینوں اور دنوں کے حوالے سے اور راتوں کے حوالے سے معروف ہیں، اور لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں ہے. قرآن نے کہا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. بلکہ میں مفتی صاحب آپ کی اجازت سے یہ جو میں گزارشی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا بھی ہم پروگرام اگلے پروگرام میں ہم کر لیں گے کہ وہ جو موضوع روایت ہیں وہ ساری بیان کریں، اور جو ساری تو اصل نہیں ہے قاری صاحب، بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ 40,000 موضوع روایتیں ہیں قاری صاحب. ایک ریسرچ کے مطابق 12,000 ہیں، ایک میں 40,000. ہم اصل کی جانب بڑھ جائیں گے. چند موضوع کے مطابق ہم کچھ منتخب کریں کر گے، کے ٹھیک ہے، عرض ٹھیک ہے، کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ابھی میں 2 روایتیں آپ کو سناتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بسم اللہ. ایک معراج کے حوالے سے بڑی معروف روایت جو بڑے گج وج کے جناب لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک سیب کھایا. امام قسطلانی نے اس کو نقل کیا. اب بیان کرنے والا کہہ رہا ہوتا ہے دیکھو مواہب الدنیا، یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ مواہب الدنیا والے نے نقل کر کے آگے لکھا کیا ہے کہ یہ موضوع ہے. اللہ اکبر.
تو جھوٹ کی اور کرپشن کی انتہا ہے یہ کہ آپ دین بیان کرتے ہوئے بھی اللہ رسول کو سامنے نہیں رکھ رہے، آپ اپنی خواہش نفس کو ترجیح دے رہے ہیں اس پر۔ اسی طرح اور بڑی مشہور ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے، یہ بھی موضوع اور وضعی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نالین اتارنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخلا نہ علیک ان العرش یتشرف بقدومک، کہ حبیب اپنے جوتے مت اتارو کہ عرش جو ہے وہ آپ کے نالین سے شرف پا رہا ہے۔ یہ موضوع اور وضعی روایت ہے اور تمام موضوعات۔ مفتی صاحب یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں وائزین سے، مطلب مفتی صاحب میری تو عرض یہ ہے کہ یہ جو معروف موضوع روایات ہیں نا، اس پہ ایک مستند کتاب آنی چاہیے، آئیں گے تاکہ ایک تو آ گئی ہے، اس پہ میں نے یہ آ پورے گئی، سال کی جو موضوع روایتیں ہیں نا، ٹھیک ہے۔ محرم، سفر، ربیع الاول، بالکل ربیع یہ جو الثانی، الحمدللہ یہ بہت خوبصورت کتاب ہے محرم سے ناظرین، لے کر اور ذوالحجہ تک، راتوں کی، دنوں کی، فضائل کی، نفلوں کی، روزوں کی، ماشاءاللہ۔ جتنی موضوع روایتیں ہیں وہ سب اس میں۔ کیا کہنے کیا نہیں۔ ناظرین کرام، حضور قبلہ مجدد صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے بات فرمائی رجب کے حوالے سے، اور یہاں یہ ناظرین کو بتا دوں کہ رجب کے جو لوگوں نے کہا اتنے سالوں کا ثواب ہے، وہ اپنی جگہ وہ موضوع اور روایات ہیں، لیکن رجب اور شعبان کے مہینے کے روزے جو ہیں اس کی اپنی برکات اپنے مسلم فضائل ہے۔ موجود ہیں۔ میں حضور قبلہ حضرت علامہ محمد شہزاد مجدد صاحب کا، جناب قبلہ زینت القراء قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رب کائنات ہماری سید جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔